बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का उस्ताद हूँ। आज 11 दिसंबर उर्दू दोहम SD। आज हमने ग्रामर और मज़मून की रिवीजन करनी है। ग्रामर का कुछ हिस्सा हमारे पास है और फिर हमारे पास आज का मज़मून है यौम आज़ादी। आइए सबसे पहले ग्रामर बुक पेज नंबर 7, इसमें हालिया को देखते हैं। वो इसमें मुश्तक है जो किसी फ़ाइल या मफ़ूल की हालत बयान करे, जैसे हंसता हुआ, पढ़ते हुए। उसके बाद हासिल मस्दर है, वो इसमें मुश्तक है जो मस्दर तो ना हो लेकिन मानी और असर मस्दर का ज़ाहिर करे, जैसे आहट, मिलावट और बचपन। इसमें बनाने के कुछ तरीके आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका है बाज़ मसनू के आखिर से अलिफ हटा दें, जैसे जलना से जलन, चलना से चलन। इसी तरह दूसरा है बाज़ मसनू के आखिर से ना हटाकर दौड़ना से दौड़, भागना से भाग। बाज़ मसनू के आखिर से ना हटाकर वाव लगा देने से दबाना से दबाओ, लगाना से लगाओ। बाज़ मसनू के आखिर से ना हटाकर वट लगा देने, मिलाना से मिलावट, सजाना से सजावट। बाज़ मसनू के आखिर में ना हटाकर हट लगा देने से घबराना से बस घबराहट, आना से आहट। बाज़ मसनू के आखिर से ना हटाकर आई लगा देने से रंगना लड़ना लड़ाई, रंगना रंगाई, पिटना पिटाई। इसी तरह नंबर 7 में लड़कपन, बचपन, अपनायत, चाहत और चाल, ये भी हासिल मस्दर हैं। फ़ारसी के हासिल मस्दर उर्दू में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे गुफ्तगू, जुस्तजू, आमद व रफ्त, आज़माइश व पमाइश। अरबी के भी हासिल मस्दर इस्तेमाल होते हैं, शराफत, जहालत, हिमाकत, इल्म, अमल वग़ैरह। पेज नंबर 8 पे हमारे पास है इसमें मुआवज़ा। इसमें मुआवज़ा वो इसमें मुश्तक है जो किसी काम या किसी खिदमत की उजरत और बदले के मानी में दे। बनाने का तरीका ये है कि मस्दर के आखिर से ना हटाकर आई लगा देने से उठवाई, पिसवाई और धुलाई। इसमें सिफत वो इसमें है जिससे किसी की अच्छी या बुरी हालत ज़ाहिर की जाए, मसलन नेक लड़का, ऊंची दीवार। सिफत की 2 किस्में हैं, असली और निस्बती। सिफत असली को पहले देखते हैं। असली में शुरू में सिफत बयान की जाती है, जैसे अच्छा, बुरा, नेक, बद। और असली के फिर 3 दर्जे हैं, नफ्सी, बाज़ और कुल। पहले नफ्सी को देखते हैं। नफ्सी में इसमें सिफत वो इसमें सिफत है जैसे किसी की हालत किसी दूसरे इसम से मुकाबला किए बग़ैर बयान की जाए, अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा। और सिफत बाज़ में क्या है, किसी से मुकाबला, किसी एक को दूसरे से बढ़ाया जाए, जैसे उससे ऊंचा, उससे ऊंचा और नेक तर। उसके बाद सिफत कुल है, इसमें एक इसम को दूसरे सब से बढ़ाकर बयान किया जाता है, जैसे बुलंद तरीन, सबसे ऊंचा। उसके बाद है सिफत निस्बती, ये ताल्लुक़ और निस्बत की वजह से होता है, महज ताल्लुक़ की वजह से, जैसे लाहौरी नमक, अरबी आदमी। मैंने यहाँ पे लिखा है मुल्तानी, संगीन और रंगीला। इसमें बनाने के कुछ तरीके आए हैं। पहला तरीका है ये छोटी जे लगा देने से, लाहौर से लाहौरी, मुल्तान से मुल्तानी। उसके बाद किसी इसम के आखिर में अलिफ ए और ये हूँ तो इन तमाम को ये से बदल दें, जैसे भैरा से भैरवी, डस्का से डस्कवी। बाज़ इसमों के आखिर में अना, जैसे शागिर से शागिरदाना, आलिम से आलिमाना। बाज़ इसमों के आखिर में अनी लगा देने से नूर से नूरानी, रूह से रूहानी। और बाज़ इसमों के आखिर में ये नून लगा देने से, जैसे रंग से रंगीन, संग से संगीन। मक्का और मदीना की सिफत निस्बती खिलाफ क़यास मक्का से मक्की और मदीना से मदनी इस्तेमाल की जाती हैं। ये अल्फाज भी बतौर सिफत निस्बती ही आते हैं, मिटियाला, जियाला, शर्मीला, रंगीला, जहरीला वग़ैरह। उसके बाद पेज नंबर 9 पे सिफत मुशब्बा, आखिरी ऐसा इसमें सिफत जो मौसूफ़ की ज़ात और हकीकत से ताल्लुक़ रखे, जैसे शरीफ, बख़ील, रज़ील, सुर्ख, सियाह। ये सिफत मौसूफ़ की ज़ात में मुस्तकिल रहती है, इसलिए इसे सिफत ज़ाती भी कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा ग्रामर का कुछ हिस्सा। आज का जो हमारा मज़मून है वो है यौम आज़ादी के आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर ग़ुलामी की हयात जावेदां से। आज़ादी का मतलब वो दिन है जिस दिन हम आज़ाद हुए। यौम आज़ादी का मतलब है वो दिन जिस दिन हमने आज़ादी हासिल की, वो दिन यौम आज़ादी कहलाता है। हमें वो दिन अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अज़ीज़ होता है। हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमें पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जान कुर्बान कर देनी चाहिए। हमने पाकिस्तान इस्लाम के असूलों पर हासिल किया और हमें मुल्क में इस्लामी असूलों को राइज करना चाहिए। 14 अगस्त
یوم آزادی ہے، اس دن کو اہل وطن بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی جشن آزادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگست کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے جشن آزادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، سال بھر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جوں 14 اگست کا دن قریب آتا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ تیز ہوتا جاتا ہے۔ آخر کار 14 اگست آ جاتا ہے اور اس دن کے آتے ہی شہر شہر، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ، گلی گلی مسرت اور شادمانی کے نغموں سے گونج اٹھتے ہیں۔ جلسے منعقد ہوتے ہیں اور ان میں تقریریں ہوتی ہیں، تحریک آزادی کے روشن پہلوؤں پر تقریریں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس دن ریڈیو اور ٹی وی خصوصی پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اس دن ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر خصوصی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ اس دن کھیلوں کے بہت ہی خصوصی مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، بچہ بوڑھا شادماں اور خوش نظر آتا ہے۔ زندہ قوموں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے نام سے یوم مناتی ہیں اور اپنی آزادی کے دن کو شان شان طریقے سے مناتی ہیں۔ ہم بھی ایک زندہ قوم ہے اور ہم بھی اپنا یوم آزادی شان شان طریقے سے مناتے ہیں۔ اس دن ہر پاکستانی کے دل میں ایک نیا ولولہ اور جوش ہوتا ہے اور ہر دل جشن آزادی کی خوشی سے لبریز ہوتا ہے۔ ہر طرف گھروں اور گلی کوچوں میں سبز ہلالی پرچم لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ خوش الہان پرندے بھی آزادی سے ادھر ادھر اڑتے ہوئے خوشی کے گیت گاتے پھرتے ہیں۔ 14 اگست کے سورج کی ایک کرن میں آزادی کا نور دکھائی دیتا ہے۔ اس دن ٹریکٹر، ٹرالیوں، موٹر سائیکلوں، کاروں اور بسوں پر جلوس نکالے جاتے ہیں۔ قیام پاکستان کی کہانی بیان کی جاتی ہے اور تحریک آزادی کے دوران پیش آنے والے دل خراش واقعات سنائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک برصغیر پر حکومت کی۔ انگریز اس ملک میں تجارت کی غرض سے آئے تھے اور آہستہ آہستہ اس ملک پر قابض ہو گئے اور آخر کار مکمل قابض ہو گئے۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں سے شکست کھائی اور پورا برصغیر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ انگریزوں نے مغل حکومت چھین لی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے اور ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ انگریز اور ہندو مل کر مسلمان آفیسر کو کسی اچھی پوسٹ تک نہیں جانے دیتے تھے۔ چھوٹی موٹی نوکری کر کے، یعنی نچلے درجے کی نوکری، چپراسی اور چوکیداری کر کے مسلمان اپنا پیٹ پال رہے تھے۔ بقول علامہ اقبال، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ 1906 میں مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے اپنی ایک سیاسی جماعت قائم کی اور قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں حصول آزادی کے لیے زبردست تحریک شروع کی۔ ہندو نے انگریزوں سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ یہ دونوں مسلم دشمن قومیں قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں یہ دونوں مسلم دشمن قوتیں تھیں، لیکن قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمان ایک قوت بن کر ابھرے اور اپنا ایک مقام پیدا کر لیا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دی، ان میں آزادی و حریت کا جذبہ ابھارا۔ آپ نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر پاکستان کا تصور پیش کیا۔ یہ تصور جلد ہی اسلامیان ہند کے دل کی دھڑکن بن گیا اور وہ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول توس و رباب آخر، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس لاہور میں قائد اعظم کی صدارت میں جو منعقد ہوا، جس میں مسلمانوں نے تاریخی قرارداد پاکستان منظور کی اور جلد ہی یہ قرارداد تمام مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ بن گئی اور وہ 7 سال کے مختصر عرصے میں اپنے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی بصیرت سے ہندو اور انگریزوں کو ہندوستان کی تقسیم پر مجبور کر دیا۔ ہندو اور انگریزوں نے مجبور ہو کر قیام پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ 3 جون 1947 کو وہ 2 خود مختار مملکتوں کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا، اس لیے 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے۔ زندہ قومیں ہی
قومی دن کو بڑے شایان شان طریقے سے مناتی ہیں۔ ہم مسلمان بھی زندہ قوم ہیں، ہم بھی اپنی آزادی کے دن کو شایان شان طریقے سے مناتے ہیں، کیونکہ اس دن ہمیں چھنی ہوئی آزادی کی دولت واپس ملی اور پاکستان کی سلطنت معرض وجود میں آئی۔ ہم پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ رسمی طور پر یوم آزادی منا لینا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن آزادی کا تحفظ اور اس سے کہیں اہم تر ہے، آزادی کی حفاظت اور استحکام ہم سب کا مشترکہ نصب العین ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پاکستان ہماری آخری پناہ گاہ ہے، یہ اسلام کا مضبوط قلعہ ہے۔ پاکستان نہ صرف اس خطے کے مسلمانوں کا واحد سہارا ہے، بلکہ یہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک قومی بازو کی مضبوط چٹان ہے۔ اس کے تحفظ اور بقا کے لیے جد و جہد کرنا ہر پاکستانی کا قومی، اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ ہر پاکستانی کا قومی، دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ پوری محنت، کوشش، جد و جہد، صداقت، دیانتداری سے پاکستان کے لیے کام کریں۔ انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ یہ ہمارا راؤنڈ نمبر 3 کا آخری لیسن تھا۔ اچھے طریقے سے پیپر کو تیار کرنا ہے۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔